بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹ. آج ہم کلاس 9 کا اسلامیات الیکٹیو کا لیکچر نمبر 7 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر شارٹ کوسچن ہم نے 32 سے 37 ڈسکس کرنے ہیں. سو لیٹ اسٹارٹ دس. سوال نمبر 32 ہے حقوق کی اقسام تحریر کریں. آنسر میں دیکھیں اس کے حقوق کی دو اقسام درج ذیل ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. اللہ کے بندوں پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں، مثلا نماز، روزہ وغیرہ. اور بندوں پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ حقوق العباد کہلاتے ہیں. میں نے کئی دفعہ آپ کو پریویس لیکچرز میں بھی اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے. یہاں پر اس کو پھر سے ہم تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہیں کہ دو قسم کے حقوق ہیں، جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ میں وہ والے حقوق شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کر دیے ہیں، جیسے کہ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ حقوق اللہ میں شامل ہوتے ہیں. اور حقوق اللہ اس وقت اگر اللہ چاہے تو اسے معاف کر سکتا ہے، لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک وہ بندہ خود نہ معاف کر دے جس کا اپنے حق مارا ہے. حقوق العباد کا مطلب ہوتا ہے بندوں کے حقوق، یعنی اس میں ہمارے والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں کے، یعنی کہ جو بندوں کے حقوق ہم پر فرض ہیں وہ سارے جو ہیں وہ حقوق العباد میں شامل ہیں. سوال نمبر 32 ہے صلح رحمی سے کیا مراد ہے؟ جواب میں دیکھتے ہیں رشتہ داروں کی جائز ضروریات پورا کرنے کی حتی المقدور کوشش کرنا صلہ رحمی کہلاتا ہے. مثلا بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلانا، مقروض ہو تو اس کا قرض ادا کرنا، اسے ہر طرح سے خوش رکھنا وغیرہ. ابھی ہم نے پریویس کوسچن میں حقوق العباد کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں تمام بندوں کے حقوق شامل ہیں، رشتہ داروں کے، والدین کے، ہمسایوں کے. اس میں رشتہ داروں کے حقوق بھی شامل ہیں، یہ حقوق العباد کا حصہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایسے رشتہ دار جو کہ جن کو ہماری ضرورت ہے، وہ کسی بھی وے سے آپ انہیں سپورٹ کریں، ان کی جائز ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ اتنی پاور رکھتے، اتنی اتھارٹی ہے آپ کے پاس کہ آپ ان کی ہیلپ کر سکیں تو پھر آپ کو ان کی مدد کرنی چاہیے. جیسے کہ اگر وہ بھوکا ہے تو ان کو کھانا کھلانا، اگر وہ مقروض ہے تو وہ اتنی اس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنا قرضہ ادا کر سکے تو آپ اس کا قرض اس کی جگہ پر ادا کر دیں، یعنی کہ اسے ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. کوسچن نمبر نیکسٹ ہے 34. قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 40 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا باقاعدہ اعلان کیا تھا. اس وقت قرآن پاک کی جو ہے وہ پہلی جو آیات ہیں وہ نازل ہوئی، قرآن کے نزول جو ہے وہ شروع ہوا تھا. اس طرح سے 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے، اور اس کے بعد باقی جو 10 سال ہیں وہ مدینہ میں، یعنی کہ قرآن کا جو کچھ پارٹ ہے وہ 13 سال جو آپ نے مکہ میں گزارے وہاں پر نازل ہوا، اور جو 10 سال آپ نے باقی مدینہ میں گزارے وہاں پہ، یعنی کہ ٹوٹل جو ہے 23 سال کے عرصے میں جو ہے وہ قرآن جو ہے مکمل ہوا تھا. نیکسٹ کوسچن نمبر ہے 35. سورہ فتح کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے کوئی سے دو اوصاف بیان کریں. آنسر میں دیکھتے ہیں ہم. سورہ فتح کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اوصاف درج ذیل ہیں. پہلا ہے کفار پر انتہائی سخت ہوتے ہیں، اور 2 ہے آپس میں نرم دل ہیں. یعنی کہ صحابہ کی ویسے تو بہت سارے اوصاف ہیں، لیکن یہاں پہ انہوں نے ہم سے جسٹ 2 کا پوچھا ہے تو ہم ان کا صرف ذکر کریں گے. پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ کفار پر انتہائی سخت ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ بہت زیادہ کفار کے معاملے میں وہ بہت سخت دل ہیں، ان پر رحم نہیں آتا، انہیں سخت سے سخت سزا دینے کے وہ اہل ہیں. لیکن آپس میں وہ نرم دل، پیار اور محبت سے اور اچھا سلوک ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، نرمی سے بات کرنا یہ. لیکن کافروں کے لیے ان کے دل میں کوئی رحم دلی کا فیکٹر ہی نہیں ہے. سوال نمبر 36 ہے. ترجمہ لکھے عزیز علیہ ما انتم. اس کا ترجمہ ہے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا سخت گراں گزرتا ہے. اس کا نزول اس وقت ہوا تھا جب مسلمانوں پر جو ہے وہ حج فرض ہوا. جب ہم پر فرض ہوا کہ زندگی میں ایک بار ہم پر جو ہے وہ حج کرنا فرض ہے. لیکن کسی سائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا کہ کیا ہر سال میں ایک دفعہ حج کرنا ہم پر فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جو ہے اگنور کیا، ان کے سوال کا جواب نہیں دیا. جب بار بار یہ سوال اٹھایا گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی
किसी चीज़ पर या किसी के बारे में अल्लाह की तरफ से कोई अहकाम आ जाता है तो फिर उसे हमें मान लेना चाहिए, उस पर बार बार सवाल नहीं उठाना चाहिए। अगर आप बार बार सवाल उठा रहे थे और मैं हाँ कह देता तो फिर आप पर ये जो फ़र्ज़ हो जाता हज हर साल में एक दफ़ा करना। और क्यों एक बार फ़र्ज़ किया गया? क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हमारा अपनी उम्मत का जो है वो मुशक्क़त में पढ़ना जो है वो सख्त गरां गुज़रता है, उनको अच्छा नहीं लगता, उन पर ये भारी है, इसलिए ये इसका नज़ूल हुआ था इन आयत का, ये जिन पर तुम्हारा मुशक्क़त में पढ़ना सख्त गरां गुज़रता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अज्ज़ाए ईमान तहरीर करें। जवाब देखिए, अज्ज़ाए ईमान दर्ज झैल है, अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, 3 में देखिए तमाम रसूलों पर ईमान लाना, 4 में चारों आसमानी किताबों पर ईमान लाना, और 5वें में आखिरत पर ईमान लाना। ये अज्ज़ाए ईमान है। इन पांचों में से कोई एक पर भी अगर हमारा ईमान ना हो तो हमारा ईमान मुकम्मल ही नहीं है, हम दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए इन पांचों को है जो सच्चे दिल से हमें एक्सेप्ट करना है, ना सिर्फ ज़ुबान से इकरार बल्कि दिल से भी इसको कबूल करना है। थैंक यू स्टूडेंट एंड अल्लाह हाफिज़।